السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کو ایم اے اردو کے انٹرنس ایگزام کے لیے آبجیکٹیو پریکٹس سیٹ پرووائڈ کرا رہے تھے۔ پھر ہم نے سوچا آپ کو سبجیکٹیو مٹیریل کی بھی ضرورت ہے اور آپ کو سبجیکٹیو کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کہ آپ کو کتنا لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا آپ کو سبجیکٹیو مٹیریل پرووائڈ کرا دینا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کے لیے میر انیس کی مرث نگاری پر جامع تبصرہ، میر انیس کی شاعری کی خصوصیات، میر انیس کی منظر نگاری۔ یہ اے ایم یو اور جے ایم آئی دونوں یونیورسٹی کے لیے یہ سکسیزفل رہے گا، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، میر انیس کی مرثیہ نگاری سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے، امتیازات بیان کیجیے۔ میر بابر علی انیس اردو مرثیہ نگاری کا وہ سورج ہیں جن کے ارد گرد مختلف سیارے گردش کرتے ہیں۔ ان کا نام آتے ہی مرثیہ ذہن میں رقص کرنے لگتا ہے۔ مرثیہ اور میر انیس ہم معنی الفاظ ہیں۔ انہیں شاعری وراثت میں ملی تھی، جس کا اظہار انہوں نے کچھ اس طرح کیا ہے: عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ میر انیس مرثیہ نگاری میں درخشندہ ستارہ ہیں۔ میر انیس کا شمار اردو زبان و ادب کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے صنف مرثیہ کو عروج ثریا تک پہنچایا اور اسے ایسا فروغ دیا کہ ترقی کے سارے امکانات مسدود ہو گئے۔ اردو شعر و ادب میں جس طرح سودا قصیدہ گوئی میں، میر غزل گوئی میں اور میر حسن مثنوی نگاری میں بے مثل ہیں، اسی طرح میر انیس مرثیہ نگاری میں درخشندہ ستارہ ہیں۔ میر انیس نے مرثیوں میں بہت سے نئے موضوعات کو شامل کیا۔ میر انیس نے اول تو اپنے مرثیوں میں بہت سے نئے موضوعات کو شامل کر کے اس کے دامن کو وسیع کیا ہے۔ دوسرا، انہوں نے شاعری کو مذہب سے وابستہ کر کے اس کو اعلیٰ بنا دیا ہے۔ اس طرح اردو شاعری مادیت کے سنگ ریزوں سے نکل کر روحانیت کے ستاروں میں محو خرام ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کے بعد مرثیہ گو شاعر نہیں ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس صنف سکون میں کوئی خاص اضافہ نہیں کر سکا، اس لیے انہیں اردو کا ہومر کہا جاتا ہے۔ میر انیس نے ایک مرثیے میں دعا کی تھی کہ اے خدا، مجھے ایسی مہارت عطا فرما کہ خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ۔ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے جو واقعہ بیان کیا اس کی مکمل تصویر کھینچ دی۔ انہوں نے جس وقت مرثیے کی دنیا میں قدم رکھا، لکھنؤ میں لفظی بازی گری اور تصنع پر زیادہ زور تھا۔ انہوں نے اس ماحول میں مرثیہ گوئی کی اس کہاوت کو غلط ثابت کر دکھایا کہ بگڑا شاعر مرثیہ گو ہوتا ہے۔ مراثی انیس کے مطالعے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ انہوں نے سلاموں اور مرثیوں میں وہ شاعری کی ہے جن میں بقول حالی حیرت انگیز جلووں کی کثرت ہے، جن میں زبان پر فتح ہے، جو شاعری کی قادر الکلامی جذبے کی مہر لہر اور فن کی ہر موج کی عکاسی کر سکتی ہے، جس میں رزم کی ساری ہماہنگی اور بزم کی ساری رنگینی، لہجے کا اتار چڑھاؤ اور فطرت کا منقش نظر آتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ کسی طرح بے جا نہیں ہے۔ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں۔ میر بابر علی انیس نے فن مرثیے کو آفاقیت عطا کی۔ میر بابر علی انیس نے فن مرثیے کو آفاقیت عطا کی، اس کے معیار و میزان مقرر کیے۔ انہوں نے انسانی جذبات و احساسات، محبت و نفرت، حیات و موت، بقا و فنا، جنگ و صلح، فتح و شکست، فکر و عمل، پیام و فلسفہ، زبان و خیال
اور حکایت و تمثیل وغیرہ میں تنوع و وسعت بخشی۔ وہ انسانی نفسیات کے نباز تھے۔ وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ کس صورتحال میں کیا واقعہ پیش آ سکتا ہے، یا کس موقع پر کون سا کردار کیا قدم اٹھائے گا، یا اس کی زبان سے کیا کلمات ادا ہوں گے۔ انہوں نے تمام کرداروں کو اقتضائے حال کے مطابق شعری پیکر میں ڈھالا ہے، اور بڑی فنکاری اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ واقعات کربلا کی المناک ترجمانی میر انیس کے فن کو معراج عطا کرتی ہے۔ مراثی انیس کا انفراد و اختصاص یہ بھی ہے کہ ان کے مراثی میں اخلاقیات کی تعلیم بھی ملتی ہے۔ ان کے مرثیے نیکی، بلند کرداری، ایثار اور حق گوئی کی تعلیم دیتے ہیں۔ انہوں نے اردو میں نہ صرف رزمیہ شاعری کی کمی کو پورا کیا، بلکہ اس میں انسانی جذبات و احساسات اور ڈرامائی تاثر کے عناصر کا اضافہ کر کے اردو مرثیے کو دنیا کی اعلیٰ ترین شاعری کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اس کے توسط سے منظر نگاری، کردار نگاری، واقعہ نگاری اور جذبات نگاری کے اعلیٰ ترین نمونے پیش کیے۔ میر انیس کی مرثیہ میں کردار نگاری۔ میر انیس نے کرداروں کی آمد کو پیش کرتے ہوئے اس کی شان و شوکت پر روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے اپنے مرثیوں میں مختلف کرداروں کی آمد دکھائی اور ان کی آمد کو دلکش پیرائے میں بیان کیا ہے۔ جب کردار میدان جنگ میں آتا ہے تو وہ اپنے آباء و اجداد کی تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ اپنی بہادری کا قصہ بیان کرتا ہے۔ اس باب میں میر انیس نے اپنی فنکاری دکھائی ہے۔ انہوں نے مختلف کرداروں کے رجز کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کے آباء و اجداد کی شجاعت و دلیری کا قصہ بیان کرتے ہوئے رجز خوانی کی خصوصیات کو زبان و بیان کی سادگی، سلاست اور تسلسل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ شہادت اور بین کے حصے بھی شاہکار کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس ضمن میں ہندوستان اور عرب کے زمانہ جاہلیت کی روایت کو برقرار رکھا ہے۔ میر انیس کی منظر نگاری۔ میر انیس جنگ کی حقیقی و سچی تصویر کشی میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ واقعہ نگاری میں بھی انہیں دسترس ہے۔ وہ اس میدان کے اول شہسوار ہیں، بقول شبلی نعمانی۔ میر انیس نے واقعہ نگاری کو جس کمال کے درجے تک پہنچایا، اردو کیا فارسی میں بھی اس کی نظیر مشکل سے ملتی ہے۔ میر انیس کی مرثیہ کی منظر نگاری۔ میر انیس کے مرثیے کی منظر نگاری۔ انیس جنگ کا نقشہ خوب کھینچتے ہیں۔ پہلوانوں کی حیت، ان کی آمد کی دھوم دھام، رجز کا زور و شور اور حریفوں کے داؤ پیچ خوب دکھاتے ہیں۔ اس سلسلے میں شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شہواری کی اصطلاحوں سے اکثر کام لیتے ہیں۔ حرب و ضرب کے ہنگاموں کی ایسی تصویریں کھینچتے ہیں کہ میدان جنگ کا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا ہے۔ جنگ کے علاوہ دو حریفوں کا مقابلہ اور ان کی گھاتیں اور چوٹیں اس تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ لڑائی کا سامان سامنے آ جاتا ہے۔ میر انیس جذبات نگاری کی پیشکش میں دسترس رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس بات میں فنی پختگی اور قدرت کاملہ کا ثبوت پیش کیا ہے۔ ان کے کلام میں جذبات نگاری کے ایسے نادر نمونے ملتے ہیں جن کی مثال اردو میں تو کیا، دوسری زبانوں میں بھی ملنا دشوار ہے۔ منظر کشی یا محاکات نگاری کے بادشاہ ہیں۔ وہ انوکھے الفاظ کے توسط سے کسی جذبہ، واقعہ یا منظر کا ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں کہ وہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگتے ہیں۔ کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ میر انیس کے مرثیے کے کردار مثالی، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ میر انیس کے مرثیے کے کردار مثالی، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مرثیے کا کردار سامع کا قریبی رشتہ دار ہے،
وہ کرداروں کی پیشکش میں ڈرامائی کیفیت پیدا کرتے ہیں اور اس کیفیت کی کشمکش بہت زوردار ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ کرداروں کی سیرت، عمر اور مرتبے کا بطور خاص خیال رکھا ہے۔ میر انیس کے کلام کی ایک بڑی خصوصیت ان کی فصاحت و بلاغت ہے۔ ان کی فصاحت و بلا عزت ہے۔ انہوں نے اردو شعراء میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے ہیں، مگر ان کے ہاں غیر فصیح الفاظ کا ملنا مشکل ہے، اور یہی وہ خصوصیت ہے جو ان کو تمام دوسرے مرثیہ گو شعراء سے منفرد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بیان کا حسن اور طرز ادا کی خوبی بھی موجود ہے۔ میر انیس کے مرثیے میں تشبیہات و استعارات۔ میر انیس نے تشبیہات و استعارات کے نہایت دلکش نقش و نگار بنائے ہیں اور عجب خوشنما رنگ بھرے ہیں۔ بقول شبلی، اگر تکلف و تصنع سے کام نہ لیا جائے تو تشبیہات و استعارات حسن کلام کا زیور بن جاتے ہیں۔ ان کے کلام میں صنائع بداعی بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی فطری خصوصیت یعنی حسن مذاق، عطافت، تخیل، موزونیت، طبع و معیار کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ جدت و ندرت کے ساتھ بے تکلفی اور آمد پائی جاتی ہے۔ میر انیس کے مرثیوں میں قصیدے کی شان و شوکت۔ میر انیس کے مرثیوں میں قصیدے کی شان و شوکت، غزل کا تغزل، مثنوی کا تسلسل، واقعہ نگاری و منظر نگاری اور رباعی کی بلاغت سب کچھ بدرجہ اتم موجود ہے۔ ان کے مرثیوں میں جس طرح فنی مہارت، بلندی، تخیل اور مضمون آفرینی کی مثالیں ملتی ہیں، کسی دیگر مرثیہ گو کے یہاں یہ مشکل سے ملیں گی۔ ان کے مرثیوں میں مبالغہ بھی ہے اور تکلف و تصنع بھی، لیکن اعتدال و توازن کا دامن کہیں نہیں چھوڑا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کی شعری خوبیوں نے ان سب پر ایسا پردہ ڈالا ہے کہ یہ عیب کی جگہ حسن بن گئی ہیں۔ ان کی شاعری جذبات حقیقی کا آئینہ دار اور نیچرل شاعری کا کامل نمونہ ہے۔ میر انیس کے مرثیوں نے اردو زبان کا دامن وسیع کیا۔ میر انیس کے مرثیوں نے اردو زبان کا دامن وسیع کیا۔ اردو شاعری میں ابھی تک کسی نے اتنے الفاظ و محاورات استعمال نہیں کیے جتنے انہوں نے کیے ہیں۔ انیس نے مرثیے میں رزمیہ کی شان پیدا کی اور اس صنف کو ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ ابھی تک اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ جو ہے پسند آئے گا، اور اس میں سے آپ جو ہے کچھ ہائڈ بھی کر سکتے ہیں، کچھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو ہے اتنا بڑا سبجیکٹیو کوشچن اس وجہ سے پرووائڈ کیا گیا کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے کیا چیز اس میں پسند آئے، تو آپ اس کو کہہ رہا ہوں کچھ ہائڈ کر سکتے ہیں اور کچھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے۔ چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔